بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امام جعفر صادق علیہ السلام انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اللہ نے روزے کو واجب کیوں قرار دیا. اس کے جواب میں امام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے روزے کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ روزے کے ذریعے سے غنی اور فقیر کو برابر کر دے، مساوی کر دے. ایک دوسری جگہ پر امام جعفر صادق علیہ السلام افضل الاعمال صلاۃ لوقتها وبر الوالدین والجہاد فی سبیل اللہ. امام نے فرمایا بہترین عمل وہ ہے. کیا ہے؟ الصلاۃ لوقتها، یعنی انسان وقت پر نماز کا ادا کرے. یعنی اول وقت کوشش کرے انسان، اگر کسی وجہ سے مجبوری نہیں ہے تو وہ اول وقت نماز کو قائم کرے. دوسری بات بر الوالدین، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرے. تیسری چیز امام نے بتائی والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے. لیکن جہاد کا مفہوم اسلام میں بہت زیادہ وسیع ہے. لوگ جہاد سے فقط یہ تصور کرتے ہیں کہ ایک انسان تیار ہو اور میدان جنگ میں چلا جائے اور اپنا خون راہ خدا میں دے. یہ جہاد اصغر ہے، بلکہ جہاد اکبر وہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی قوم کے لیے، یعنی جہاد کی اتنی زیادہ قسمیں ہیں جس کو ہم اس وقت مختصر سے وقت میں بیان نہیں کر سکتے. سلوات دیجیے. اب ایک سوال کسی نے معلوم کیا آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب اور مختلف مراجعین سے کہ آیا زوجہ جو ہے نظر مالی، یعنی ایسی نظر جس میں مال خرچ ہو سکتا ہے، بغیر شوہر کی اجازت کے انجام دے سکتی ہے نہیں؟ تو حضرت خامنائی کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے کوئی ایسی بیوی بھی ہو جو خود کام کرتی ہو اور اپنی ملکیت الگ سے رکھتی ہو، لیکن وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نظر نہیں کر سکتی، اور اگر نظر انجام دیتی ہے تو وہ باطل ہے. اسی طریقے سے آگے سید ثانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر، اگر وہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، مثلا کسی کا شوہر مثلا دہلی سے باہر ہے اور اسے امید ہے کہ اگر میں نظر کے سلسلے میں اس سے بات کروں گی تو وہ راضی ہو جائے گا، یہ ایک مسئلہ الگ ہے. لیکن اگر کوئی ایسے شواہد اسے یا قرینہ پایا جا رہا ہے جس سے اسے یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں اپنے شوہر سے اجازت لوں گی تو شاید شوہر راضی نہ ہوگا، تو ایسی صورت میں نظر کا کرنا، مالی نظر کا کرنا، صرف والدین کے لیے یا صلہ رحم کے لیے اور حج اور صدقے کے علاوہ اس کے لیے جائز نہیں. اور اسی طریقے سے عالم مقام شرادی کا بھی تقریباً یہی مسئلہ ہے. ایک دوسری بات، کسی نے رات سوال کیا تھا کہ نماز آیات کے سلسلے میں کہ نماز آیات کیا ہے. نماز آیات سورج گہن، چاند گہن، زلزلہ یا کوئی ایسی آفت جو آسمانی آفت ہو اور انسان خائف ہو جائے، یعنی سرخ آندھیاں یا وحشت، یا مثلا پہاڑ اپنی جگہ سے کھسکنے لگے، زمین پھٹنے لگے، تو ایسی صورت میں انسان پر 2 رکعت نماز آیات واجب ہو جاتی ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، لیکن پہلی رکعت میں 5 رکوع ہیں اور دوسری رکعت میں 5 رکوع. اس کے 2 طریقے علماء نے بیان کیے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے کہ
نیت کرے گا نماز آیات پڑھتا ہوں مثلاً زلزلے کی یا مثلاً سورہ جہل کی یا جو بھی بہرحال نیت کرنے کے بعد الحمد پڑھے گا، ایک دوسرا سورہ پڑھے گا، پھر رکوع کرے گا، پھر بلند ہو جائے گا، پھر اسی طریقے سے الحمد دوسرا سورہ، اس طریقے سے 5 رکوع انجام دے گا۔ 5 رکوع کے بعد سجدے میں جائے گا، جس طریقے سے صبح میں ہر نماز میں سجدہ کرتے ہیں، پھر دوسری رکعت کے لیے بلند ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی 5 رکوع ہیں، اور 5 رکوع کے بعد قنوت پڑھے گا اور سجدہ انجام دے دے گا۔ یہ 2 رکعت ہو گئی۔ لیکن علماء نے ایک اور طریقہ بیان کیا ہے دونوں میں ہی یعنی 5 رکوع، لیکن پہلی رکعت یعنی الحمد پڑھنے کے بعد کوئی ایک چھوٹے سورے کو 5 حصوں میں تقسیم کر لے گا، اور پہلا رکوع 1 آیت پڑھے گا، پہلا رکوع دوسری آیت پڑھے گا، دوسری یعنی دوسرا حصہ پڑھے گا، تیسرا حصہ، اسی طریقے سے دونوں رکعت کو تمام کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔